بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے، جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اے رب ہمارے تو نے یہ بیکار نہ بنایا، پاکی ہے تجھے تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ معزز حاضرین، کل جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی تھی اسی کو دوبارہ آج پڑھا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمینوں کا خالق اللہ ہے، اس کو پیدا کرنے والا، اس کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور اس میں نشانیاں بھی ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کی جو تبدیلی ہوتی ہے، جیسا کہ بتایا گیا تھا، کہیں رات کہیں دن بڑا کہیں دن چھوٹا، کہیں رات بڑی کہیں رات چھوٹی، یہ جو تبدیلی ہوتی رہتی ہے اس میں اللہ کی کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ لآیات لأولی الالباب، کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو علمی بتانا چاہتا ہوں، لآیات لأولی الالباب، یہاں عقل سے مراد کون سی عقل؟ لب جو ہے انتہائی عقل کو کہتے ہیں، لب جو ہے انتہائی عقل کو کہتے ہیں، یعنی عقل کی ابتدا اس کا ظاہر اور اس کی انتہا لب، یعنی عقل کا مغز، وہاں پختہ ہو جاتی ہے عقل۔ جن کی عقل پختہ ہو گئی، کامل ہو گئی، ان کے لیے نشانی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتے، اوہام اور خیالات بدلتے رہتے، ایسا کرنا، فلاں جگہ بھاگ کے چلے جانا، عقل نے کہا۔ پھر وہاں سے ارادہ ہو گیا آ جانا، پھر آنے کے بعد کہا نہیں کرنا تھا یہ کام۔ یہ سب کون کر رہی ہے؟ تو یہ عقل جو ہے اوہام و خیالات ہیں جو بدلتے رہتے ہیں، اس کے اندر کیا نہیں ہے؟ ٹھہراؤ نہیں۔ حافظ صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے تک بولے میں بھی ایسے ہی بننا چاہیے، اس کی عقل میں آ گیا، اس کے ذہن میں بات آ گئی۔ زید بکر عمر مثال، اس کے بعد رمضان چلا گیا، اب ایسا بننے کا خیال کیا ہو گیا؟ ارے بابو تم ایسا بننے کی خواہش ظاہر کیے تھے کہ خیال تھا، اب نہیں، ایسا بننے کا خیال تھا، شوق کی بات نہیں کرتا، کیا کرتا تھا؟ خیال تھا۔ تو کیا مطلب ہو اس کا؟ یہ عقل ناقص، یہ ابتدائی ہے، یہ اس میں تبدل ہے، تغیر ہے، بدلتا رہتا ہے خیال۔ آپ کا بھی
نماز کو چلے جانا، ایک رکعت بھی چھوڑنا نہیں، پہلی صف میں بیٹھ جانا، یہ تراویح کی رکعت بھی امام کے اقتدا کے پیچھے، اقتدا کے بغیر ہونا نہیں۔ آج فیصلہ لیں، کل صبح، کل تراویح کا وقت آیا، عین تراویح کے وقت میں حاجت کو جانا، ارے کل آپ کا یہ فیصلہ تھا، آج کیا ہوا؟ کل کا خیال ایسا تھا، آج کی مجبوری ایسی ہے۔ تو یہ خیالات جو ہیں یہ کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ خیالات بدلتے رہتے ہیں، وہ ابتدائی ہیں، اور جب یہ انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو اس کو لب کہتے ہیں، اور لب جو ہے وہ عقل کی پختگی کا نام، جس کے اندر ٹھہراؤ بدلتا ہے۔ پھر اس کو میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ سمجھانا ہے نا جی، کم علم لوگ ہیں، مدرسوں میں پڑھے لکھے لوگ کم ہیں، سمجھانا ضروری ہو جاتا ہے۔ دیکھیے جیسا کہ میں بتا رہا تھا، لب کس کو کہتے ہیں؟ کامل۔ یہ کب عقل کامل کب ہوتی ہے؟ جب عقل چھوٹی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہاں سیدھا پڑھ رہے تھے، ایسا کیوں ہوئے؟ تو عقل نے کہا میری آواز دور تک نہیں جا رہی ہے، اس واسطے میں ادھر کروں گا تو کیا ہوگا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ عقل کا کھیل، یہ عمر ہے ویسی، اس عمر میں ہما قسم کے حرکات ہوتے ہیں۔ اب اس میں ٹھہراؤ کب آتا ہے؟ 40 ایئرس کب آتا ہے؟ 18 سال میں ووٹ دینے کے قابل ہوتا ہے، 21 سال میں شادی کے قابل ہوتا ہے، 25 سال میں باپ بننے کے قابل ہوتا ہے جی، 40 سال میں خسر ہو جاتا ہے، نانا بننے کو آتا ہے، تب جا کر اس کی عقل پختہ ہوتی ہے۔ حضرت سعدی علیہ الرحمہ کہتے ہیں 40 سال عمر عزیزت گزشت، 40 سال عمر، وہاں آ کر کہتے ہیں 40 سال، تو بتا کیا رہا تھا؟ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاجے تو از حالی طفلی نہ گشت۔ حضرت فرماتے ہیں تیری عمر کے 40 سال ہو گئے، تب 40 سال میں عقل کیا ہو جانا چاہیے؟ پختہ، اس کے اندر ٹھہراؤ، اس کے اندر مضبوطی، اس کے اندر سنجیدگی، اس کے اندر دانش مندی، وہ سب چیزیں کب؟ 40 سال کے بعد بھی وہی حرکت کرتا ہے جو حرکت پہلے کی، سمجھے؟ وہی حرکت کرتا ہے، وہی بچکانی باتیں، وہی بچکانی کھیل، وہی بچکانی انداز۔ تو آپ لوگ کیا کہہ دیتے ہیں؟ کیا جی عمر ہوگی، شرم آتی نہیں، بچے کرے جیسا کرتے ہیں جی، بولتے نہیں؟ آپ کو حق پہنچتا ہے کیا جی بچہ کرے جیسا کرتے، یہ عمر میں نانا ہو کے بچہ، آپ بولتے ہیں۔ حضرت سعدی کہتے ہیں 4 سال عمر عزیزت گزشت، تیرے عمر کے 40 سال گزر گئے، مزاج تو ازحال طفلی نہ گشت، تیرا مزاج بچے کے مزاج سے بدلا ہی نہیں ہے، وہی مزاج ہے۔ تو عقل کسے کہتے ہیں؟ عقل کا ابتدا ایک ہے اور عقل کی انتہا ایک ہے۔ عقل کی ابتدا میں ٹھہراؤ نہیں ہے، وہم و خیالات بدلتے رہتے ہیں۔ یہ سب باتیں اب معلوم ہو رہے ہیں آپ کو، نہیں پہلے سے معلوم ہیں، اب بیٹھو بولتا ہوں، اس لیے آؤ درس قرآن میں آؤ، کیا قرآن بولتا ہے دیکھو، وہ بھی میں چھانٹ چھانٹ کے بول رہا ہوں، آپ کی ضرورت کو سامنے رکھ کے بول رہا ہوں، ورنہ اس کی حقیقتیں بیان کرنے لگوں تو مچل جائے، اس کے لیے علم ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ عقل ابتدا میں کیا ہے؟ وہم و خیالات، اوہام باطلا، اوہام، گمان، خیالات، اور جب یہ پختہ ہو جاتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کمال کو پہنچ گئی۔ تو جو عقل پہلی عقل کہلاتی ہے، اور عقل کا کمال لب کہلاتا ہے جی، عقل کا کمال لب کہلاتا ہے، اور عقل کی ابتدا کیا کہلاتی ہے؟
عقل کہلاتے ہیں۔ تو اب قرآن کیا بول رہا ہے؟ لآیات لأولی الالباب، لآیات لأولی الالباب، یہ نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے۔ وہ کون سے عقل مند؟ جس کی عقلیں کمال کو پہنچ چکی، جن کی عقلوں میں ٹھہرا ہوا گیا، جو بدل نہیں سکتے۔ تو عقل کے کمال کو جو لوگ پہنچ چکے ہیں، عقل کی بالغ، عقل سے بالغ ہو گئے ہیں، سمجھے؟ عقل سے بالغ ہونا، ہاں نابالغ ہے، نماز پڑھا تھا جب تک بالغ ہو گئے، مسلح پر آ گئے۔ کب بالغ ہوتی عقل؟ جیسے جیسے تجربہ ہوگا ویسے عقل بلوغیت کی طرف جاتی ہے۔ اسی لیے نبی کی نبوت کا اظہار بھی 40 سال میں، اس لیے نہیں کہ حضور کو عقل نہیں تھی، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، یہ بات نہیں تھی۔ اور پیر بنا آدمی 40 سال کے بعد جو پیری مریدی کرتا ہے نا، اس کی عظمتیں ہوتی۔ 17 سال میں پیر صاحب کا بیٹا پیر بن کے بیٹھ گیا، جوڑا ہمارے سامنے پوٹا ہونے کا، ہمیں کلائے اسٹینڈرڈ کب ہوتا ہے؟ جبکہ اس کی ایج، میں تو پیر بن کے 78 پیر بنے، کتنا اب ڈالو کتنا حصہ؟ 33 ایئرس، 32، تو کیا ہے 32 آرام سے 34، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آگے پیچھے 34 سال ہوا میں پیر بن کر، اتنے زمانے سے کام کرتا ہوں، مگر جو اب چاہت، اب جو انداز ہے وہ اتنے سالوں میں نہیں تھا۔ اس کی کیا وجہ؟ اسٹینڈرڈ بڑھتا ہے، اب بات میں پختگی آتی ہے، بات میں سوچ آتی ہے، فکر آتی ہے، اور عمل کے حال جذبات ابھرتے ہیں، بڑھتے ہیں، ایسا اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ تو اب آج کے سبق میں پہلی بات کیا معلوم ہے؟ عقل اور لب۔ لب کسے کہتے ہیں؟ عقل کے انتہا یا کمال، کمال کو، اور عقل کی ابتدا کو صرف عقل کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ اوہام اور خیالات کا دخل ہوتا ہے، اور اس میں تغیر و تبدل ہوتا ہے۔ تو اب یہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں، آسمان و زمین، یہ سب عقل مندوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ تو یہ کون سے عقل مند کا قرآن؟ عقل کے کمال کو جو لوگ پہنچ چکے ہیں، ان کے لیے یہ نشانات ہیں، ان کے لیے علامتیں، ان کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ اب وہ عقل کو جو کمال کو پہنچ جاتے ہیں، جی، لآیات لأولی الالباب، جن کو لب نصیب ہو جاتا ہے، عقل کا کمال نصیب ہو جاتا ہے، ان کی تعریف قرآن کر رہا ہے۔ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کی یاد کرتے ہیں۔ اللہ کی نشانیاں مل گئیں، یہ کمال والے ہوئے، تب ان کے کام کیا شروع ہو گئے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما، کھڑے ہو کر، قعودا، بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اور لیٹ کر، کروٹیں بدلتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کھڑے ہوئے میں ہر چیز کھڑنے میں آ گئی، جیسے نماز میں کھڑنا۔ چلتے ہوئے آدمی کیا کرتا ہے؟ جی، کھڑ کر چلتا ہے، چلتے ہوئے کھڑتا ہے، کھڑے کھڑے کھڑتا ہے، نماز میں کھڑتا ہے۔ ہر کھڑنے کو کیا کہا گیا؟ قیام۔ وقعودا، اور بیٹھک۔ بیٹھک میں مطلب کیا؟ نماز کی حالت میں بیٹھا، وہ بھی بیٹھک، تلاوت کے موقع پر بیٹھا، وہ بھی بیٹھک، بیان کے موقع پر بیٹھا، وہ بھی بیٹھک، گھر میں بیٹھا، وہ بھی بیٹھک، صوفے پہ بیٹھا، وہ بھی بیٹھک، ٹاٹ پہ بیٹھا، وہ بھی بیٹھک، ٹھاٹ میں بیٹھا، وہ بھی بیٹھک۔ وہ قعودا میں شامل ہے، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور کروٹ بدلتے ہیں۔ کیا کرتا ہے بندہ؟ عقل والے کیا کرتے ہیں؟
ہائے ہائے سبحان اللہ، لآیات لأولی الالباب. بات اگر آج ہوتی ہے تو ہونے دو، میں تو کل کو چلنے دو، جب چلتی ہے تو چلنے دو. جی لآیات لأولی الالباب، اللہ کے وہ بندے جن کی عقلیں کامل ہو گئی. اللہ کو یاد کرنے والے بے وقوف لوگ نہیں ہیں، عقل مند لوگ ہیں. خدا کو یاد کرنے والے لوگ عقل مند لوگ ہیں. جیسا کہ فرمایا گیا کہ آپ عقل مند کون ہے، عاقل کون ہے؟ فرماتے ہیں جو اللہ کی یاد میں گزارے. عقل مند وہ ہے جو اپنی زندگی کو اللہ کی یاد میں گزارے، کمائے کم یاد زیادہ کرے. آج دنیا کیا سمجھتی ہے؟ جو کمانے میں ہے بڑا عقل والا بچہ نہیں، سمجھے؟ بلڈنگاں بنا رہے ہیں، وہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، دنیا بنا رہا ہے، وہ کر رہا ہے. کیا عقل مند ہے ایسے؟ وہ تو ایسے بچے ہونا، کماتا ہمارا بچہ عقل والا بچہ. جی دنیا بنانے میں عقل دنیا دیکھتی ہے، کائنات میں دیکھ کر کے کیا اڑ رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کیا ہوائیں ہیں، کیا ہوائی جہاز بنا ہے. بڑا عقل، بڑی عقل ہے دنیا میں. پھر چھوٹا بچہ کچھ باتیں کرتا ہے تونتلی زبان سے تو کیا عقل والا بچہ ہے، کیا عقل والا بچہ ہے، اس کو کہتے ہیں جی عقل والا. تو بچے کو عقل والا بولنے والا کتنا بچہ ہے ذرا نہیں سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ جب بات سمجھ میں آئی تو کیا قرآن بولا؟ علماء کیا فرماتے ہیں، مفسرین اس کی روشنی میں کیا فرماتے ہیں؟ عاقل وہ ہے جو اللہ کو یاد کرے زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرے. اس کے پاس دولت نہ ہو کوئی بات نہیں، اللہ کی یاد ہو سب سے بڑی بات. میرے آقا نعمت فرماتے ہیں کماتا ہے جماتا ہے پریشان پھر بھی رہتا ہے. کماتا ہے جماتا ہے پریشان پھر بھی رہتا ہے. خدا کے ذکر میں آرام ہے، آرام. آپ غور کر کے دیکھیں، اللہ کی یاد میں لگ جائیے سکون ہے، دنیا لوٹنے میں چلے جائیے پریشانی ہے. جی اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا سے بے خبر ہو جانا. یہاں وہ بات آ رہی ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. سمجھیں یہاں آ کر بتا رہی ہے آیت، یہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے. انسان کی تین حالت اس کا قرآن ذکر کرتا ہے. انسان کے تین حالتیں ہیں، ایک کھڑنا، ایک بیٹھنا اور ایک لیٹنا. جی پہلے کھڑتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ بیٹھتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ لیٹتا ہے. لیٹنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ مرتا ہے. مرنے کے بعد دفن ہوتا ہے. انسان کی کتنی حالتیں ہیں بولیے بابا؟ یہ درس قرآن ہے، درس قرآن سبق ہے آپ کا. روزانہ ایک لیسن پڑھایا جا رہا ہے. انسان کی کتنی حالتیں؟ کیا کیا؟ کھڑنا، بیٹھنا اور لیٹنا. تو قرآن کہہ رہا ہے انسان تیری زندگی کے ہر حال میں تجھے اللہ کو یاد کرنا. کوئی حال ایسا تیرا نہ ہو جس میں تو اللہ کی یاد سے غافل ہو. کھڑنا تیری حالت ہے، اس حالت کو غفلت میں نہ گزارنا، یاد نہ. بیٹھنا تیری حالت ہے. یہ تین کے سوا چوتھی چیز مجھے کوئی بتا دے. انسان کے ان تین حالتوں کے علاوہ کوئی تیسری چیز مجھے بتا دے. میں آج نہیں تو آج کے ہفتے کا ٹائم دیتا ہوں. ہے کوئی؟ میں چلتا ہے نا حضرت. ایک صاحب آ کر بولے کیا کرتا ہے؟ چلتا ہے نا. وہ بھی حالت میں چلتا. کیسا چلتا ہے؟ کھڑ کے چلتا ہے، کھڑے ہو کر. سمجھے؟ بیٹھ کے گڑ تولتا نا حضرت. گڑ کب تولتا ہے؟ بیٹھ کے. بیٹھتا ہے تو گڑ تولتا ہے، پڑ گیا تو نیند کرتا ہے. تینوں حالتوں میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو یاد کرنا. کیا ہے؟ عقل مندی. اللہ کو یاد کرنا عقل مندی. کسی نے پوچھا کہ ایک اللہ والے سے پوچھا دنیا والے میں اور اللہ والے میں کیا فرق ہے؟
دنیا دار میں اور اللہ والے میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ والے نے فرمایا کہ جو اللہ والے کو دنیا دار ہے وہ اللہ والوں کو دیوانہ کہتا ہے. جو دنیا دار ہے وہ اللہ والوں کو کیا کہتا ہے؟ دیوانہ کہتا ہے. اور اللہ والے دنیا دار کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں دیوانہ ہے، دیوانہ ہے. سمجھے؟ دنیا کی جتنی طلبی ہے وہ بڑی عقل نہیں ہے. جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا، یہ اوہام میں بات چلا، یہ بزنس برابر نہیں ہونا، یہ بزنس برابر نہیں. یہ چھوڑ کر دوسرا بزنس لگانا چاہتا ہوں. کیا ہے؟ بدل گیا نا خیال؟ وہ برفی، چاکلیٹ، وہ تمام چیزیں، وہ کاڑیاں، وہ شو، مکسچر سب بیچتے تھے. یہ نہیں، اب اس میں کیا بھی نہیں ہے. خیال میرا دوسرا ہو گیا شاہ صاحب. ارے بھائی آپ زمانے سے کرتے تھے، آپ کے باپ کیا کی بابا کے زمانے میں تھا وہ ہوگا، اب نہیں چلتا ہے. تو کیا بدل گیا آپ کا خیال؟ دنیا کمانے کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ خیال بدل جاتا ہے. اور اللہ کے ذکر میں آتا ہے تو خیال بدلتا نہیں، مضبوط ہوتا ہے. اس لیے کہ وہاں وہ عقل ہے جس میں بدلنے کا سوال پیدا نہیں. اور پختگی لانا چاہتا ہوں، اور زیادتی لانا. جیسا کہ میں نے عرض کیا، بتائیے کتنی ہیں انسان کی پوزیشن، حالتیں؟ 3. کیا کیا؟ یہ سمجھ میں آ گیا کہ قیام و قعودا، کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرو، بیٹھے ہو کر اللہ کو یاد کرو، تسبیحوں لے کر کے 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 یاد کرو. کسی بھی حالت میں کیا کر رہا ہے؟ اللہ کو. یہ تو سمجھ میں آ گئی. قیام و قعودا تو سمجھ میں آ گیا. وعلی جنوبہم، سمجھے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا. سمجھے؟ بیٹھو اللہ کو یاد کرو، کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرو، سو کر اللہ کو یاد کرو. یہ کیا؟ سونے کی حالت میں بھی کیا کرو؟ اللہ کو یاد کرو. تو بولے سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سونا چاہیے، سورہ فاتحہ پڑھ کے، درود پڑھ کے، دم کر لے کر، 4 پھول پڑھ کے دم کر لے کر سونا چاہیے. اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کے سو جانا چاہیے. یس، اس حد تک ہی یاد ہے کیا؟ سو گئے، ہم سو گئے تو کیا معاذ اللہ اللہ سو جاتا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی شان ہے. اب وہ جو کروٹ لے کر سونا ہے، نیند میں یاد کرنا ہے، تو وہ یاد کون سی؟ تو معلوم ہوا جتنے اذکار ہیں یہ وقتی ہیں. ایک ذکر ایسا چل رہا ہے، ایک ذکر ایسا چل رہا ہے جو کھڑے بھی چلتا ہے، بیٹھے بھی چلتا ہے، سوئے بھی چلتا ہے، نیند میں بھی چلتا ہے. اس کو کہتے فاس انفاس، اللہ اللہ اللہ. وہ شیخ بتاتا ہے، اس کے تصور میں گم ہو کر کے اس کی عادت کر لیتے ہیں تو اس کے پابند ہو گئے، قیام کے بھی، قعود کے بھی، اور جنوبہم کے. بات سمجھ میں آئی؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اب عقل پختہ ہو گئی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمینوں کو، اور رات تو دن میں اختلاف رکھا، اور یہ تمام چیزیں ہم اپنی قدرت کے رکھے ہیں، اور دیکھنے والوں کے لیے اس میں کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں. اور ان لوگوں کے لیے جن کی عقل پختہ ہے، کمال کو. عقل جب کمال کو پہنچ گئی تو بندہ کہاں آتا ہے؟ نشانی مل گئی، ایڈریس مل گیا، اسے تلاش کرتے ہوئے آگے نکل جاتا ہے، دھن میں چلا جا رہا ہے. کہا فلاں صاحب سے ملنا ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ ملنا. یہ راستہ؟ ہاں مجھے بتا دیا گیا یہ راستہ. راستہ جب
مل گیا، نشان مل گیا، ایرو مارک جب پتا چل گیا کہ ایرو مارک وہاں کو بتا رہا ہے تو اپنی توجہ پوری ادھر لگایا، ارے جس کے لیے مجھے نشانی بتائی گئی اس مقام پر مجھے پہنچنا ہے۔ اللہ کی نشانیاں جب کائنات میں دیکھا اب اس کی یاد میں لگ گیا، اللہ کی یاد میں لگ گیا، ہے میرا مولا یہ بنانے والا، میرا مولا آسمان بنانے والا، میرا مولا زمین بنانے والا، میرا مولا پہاڑ کھڑا کرنے والا، میرا مولا دنوں رات چلانے والا، میرا مولا ساری کائنات کو پیدا بھی کرنے والا، کائنات کو چلانے والا، اتنی بڑی کائنات ہے پھر بھی ایک پیدا کرنے والا ایک چلانے والا، وہ کیسا ہے؟ وہ کیسا ہے؟ اس کی دھن میں چلے گئے، اس کی دھن میں چلے گئے، سمجھے؟ بڑے پیارے انداز سے عاشق نے کہا ان کی دھن، ان کی دھن، ان کی لگن، ان کی تمنا، ان کی یاد، ان کی دھن، ان کی لگن، ان کی تمنا، ان کی یاد، مختصر سا ہے مگر کافی ہے سامان حیات، مختصر سا ہے مگر کافی ہے سامان حیات۔ تو جس کی عقل پختہ ہو گئی، اللہ والا جو ہے اس کی عقل کیا ہے؟ پختہ ہے، وہ پاگل نہیں ہے، معاذ اللہ، وہ اللہ والے دیوانے نہیں ہیں۔ دنیا دار دولت کو دیکھ کر دیوانہ ہوا، دنیا دار عورت کو دیکھ کر دیوانہ ہوا، دنیا دار حکومت کو دیکھ کر دیوانہ ہوا، کسی شے کو دیکھ کر دیوانہ ہوا، شے کی طرف لپکا دنیا دار، شے کی نسبت سے اللہ والا مولا کی طرف لپکا۔ اسی کو کہنے والے نے کہا دیوانے کو تحقیر کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانے کو تحقیر کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ سمجھ آئی بات آپ کی؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اشارے میں میں نے پاس انفاظ بھی بتا دیا، اب اپنے اپنے پیروں سے پوچھ لینا وہ کیا کیا ہے۔ جی میں نے نشان بتا دیا ہے، اس تک پہنچ جانا، وہاں جا کر پوچھ لینا، جن کو مل گیا ہے وہ خوش ہو جانا، جن کو ابھی پتا نہیں چلا ہے پتا لگا لینا، چونکہ یہ جنرل کمپارٹمنٹ۔ تو پہلے کیا ہے؟ عقل مندی کا پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ عقل مندی کی پہلی علامت کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا، ماں سوا سے ہٹ جانا، ماں سوا سے نظریں پھیر لینا۔ اب کیا کرنا؟ عقل مند کا کام کیا؟ اللہ کو یاد کرنا۔ اب اللہ کی یاد کرنے کے بعد اس کو، اللہ کی یاد کو کیا بولتے ہیں؟ ذکر۔ کہنے میں لگ جانا ہے، ذکر میں لگ، ذکر نہیں، ذکر ذکر کا وزن ہو جاتا ہے۔ جاننے والوں کے لیے بھی کچھ اشارے دینا۔ کام کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، ذکر نہیں، ذکر، اللہ کا ذکر، ذکر، سمجھے؟ ذکر کے بعد ایک فکر ہونا چاہیے۔ ذکر اور فکر دونوں لازم و ملزوم ہے، ذکر بھی ہو اور فکر بھی ہو۔ تو فکر آدمی کرتا ہے، بے وقوف ہے جو دنیا کی فکر کرتا ہے، ہمارا فیوچر کیا، ہمارے بچوں کا فیوچر کیا، ہمیں ان کو حافظ بنا دے، اس کا فیوچر کیا، خالی تراوی پڑھائے تو ہوگا کیا، جینا چلتا ہے کیا، اسے عالم بنا دے، اس کا فیوچر کیا، کیا دیے، کمپیوٹر دیے کیا، وہ آسمان میں اڑنے کی باتیں بتائے کیا۔ ارے دیوانے، فکر کرنے والوں نے کیا، آسمان میں اڑتا تو ہے چیل اور کوے کی طرح۔ ارے وہ اللہ والے شمس تبریز تھے جو سورج کو حکم دے کر گوشت کو بھنا لی، ہم تو ان کے قدموں میں ڈالنا چاہتے ہیں اور تو چیل کووں کی طرح کا کام بتانا۔ جی عقل مند کا کیا ہے؟ عقل مند کیا کرتا ہے؟ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر اسی میں جو نشانیاں دیکھا تھا، جی انہی نشانیوں کو، انہی نشانیوں میں فکر کرنے میں لگ جاتا ہے۔ کیسی زمین بنایا، کیا آسمان، جدھر بھی ہے نگاہ ڈالی ادھر تصویر ہے تیری، جدھر بھی ہے نگاہ ڈالی
ادھر تصویر ہے تیری، کہیں تعریف ہے تیری، کہیں توقیر ہے تیری. ادھر دیکھتا ہے پیدا کرنے والے سبحان اللہ، ادھر دیکھتا ہے. جی یہ بھی آسمان و زمین ہے حضرت، کیا بنایا کیا بنایا. ایک انگلی نہ ہو تو حال کیا ہو جائے، سمجھے. ایک انگلی نہ ہو تو حال کیا ہو جائے. ایک آنکھ کی بینائی کمزور ہو جائے تو کیا ہوگا. ایک کو دو دیکھنے لگے. جی کیا بنایا، مجھے کیا بنایا. خارج میں اپنے کو دیکھا، عالم کو دیکھا، داخل میں اندر کی کیفیت کو دیکھا، خارج میں مٹی کے پتلے کو دیکھا، باطن میں نور معرفت کو دیکھا. باطن میں نور معرفت کو دیکھا. ادھر خلاق عالم کی تخلیق کو دیکھا، ادھر نور الہی کے جلووں کو دیکھا. یہ ہے تفکر. سمجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک گھڑی ایک ساعت کا تفکر 60 سال کی عبادت سے بڑھتی. سمجھے خالی اٹھے بیٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر، دبر ہلائے دبر اٹھائے. نماز پڑھا تو ایسا ہے، نماز پڑھا تو ایسا کہ مولا مل جائے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. پڑھ دیا آیت، آج چلی گئی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کے اسرار کیا، اس کے رموز کیا ہے، سمجھے.